العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. طلباء عزیز، آج ہم فلسفے کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے حکمت عملی کی اقسام. حکمت عملی کی تقسیم کو پڑھیں گے. حکمت عملی کس کو کہتے ہیں؟ گزشتہ سبق میں اس کی تعریف گزر چکی ہے. اب یہاں سے حکمت عملی کی تقسیم کو بیان فرما رہے ہیں. حکمت عملی کی 3 قسمیں ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ. تہذیب اخلاق، اس کے پہلے لغوی معنی سمجھ لیجئے. تہذیب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. حذب یہذب تہذیب. اس کے معنی آتے ہیں درست کرنا، پاکیزہ کرنا، اصلاح کرنا، سنوارنا. اور اخلاق یہ خلق کی جمع ہے. اور اس کے معنی آتے ہیں پختہ عادت. اور اصطلاح میں خلق سے مراد انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادت کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی غور و فکر کے نفس سے اعمال صادر ہو. اس کو خلق اور اخلاق کہتے ہیں. حسن خلق، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں. اور اگر یہی عادتیں خراب ہو جائیں تو بد اخلاقی کہا جاتا ہے. تو انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادت کو اخلاق اور خلق کہتے ہیں جس کی وجہ سے بغیر کسی غور و فکر اور توجہ کے نفس سے اعمال صادر ہو. اور خلق کا مطلب عام طور پر ہم لیتے ہیں عادت، اور خصوصی طور پر وہ عادتیں جن کا تعلق فطرت سے ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہوتے ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں. اور عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ اور برے افعال صادر ہوتے ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی عادتیں اچھی ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، اللہ کی پسندیدہ ہیں، تو یہی اخلاق حسنہ ہے. ہم اسے اچھی عادت، اچھی خصلت، خوش خوئی، خوش خلق کہتے ہیں. اور جب یہی عادتیں بری ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو اسے ہم بری عادت، بری خصلت، بدخوئی کہتے ہیں. بعض علماء نے اسے اردو میں فضائل اور رذائل کا نام بھی دیا ہے. خیر بہرحال، تو تہذیب اخلاق یہ تو اس کی لغوی معنی ہو گئے تہذیب اور اخلاق کے. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کتاب پر ایک نظر ڈالیں. تہذیب اخلاق ایسی باتوں کا علم ہے جس سے کسی شخص کی ذاتی اصلاح اور بہتری مقصود ہو، جیسے انسان کے اعمال ظاہرہ و باطنہ، فضائل اور رذائل کا علم. یعنی
تہذیب اخلاق وہ حکمت عملی ہے جس سے ذاتی مصلحتوں کو جانا جاتا ہے تاکہ آدمی برائیوں سے پاک ہو کر خوبیوں کے ساتھ مزین ہو سکے. اور اس حکمت عملی یعنی تہذیب اخلاق کی حکمت عملی کی یہ قسم تہذیب اخلاق کا مقصد بھی یہی ہے کہ عمل کے ذریعے سے مزاج اور طبیعت کو سنوارنا اور خوبیوں کو حاصل کرنا، اور فضائل اور رذائل کا علم یعنی جو چیزیں اچھی عادت کی قبیل سے ہیں ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، ان کو جاننا، تاکہ آدمی کا نفس اور آدمی کی ذات سنور جائے. اور رذائل کیا کیا برے اخلاق ہیں، بری عادتیں ہیں، ان کو جاننا اور پھر ان سے بچنا تاکہ انسان کا نفس بگڑنے نہ پائے اور اس کے اخلاق خراب نہ ہونے پائے. تو یہ ہے تہذیب اخلاق کہ ایسی باتوں کا علم جس سے کسی شخص کی ذاتی اصلاح اور بہتری مقصود ہو. دوسری قسم ہے حکمت عملی کی تدبیر منزل. تدبیر یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے. دبر یدبر تدبیر معنی تدبیر کرنا، انتظام کرنا. منزل کے معنی ہے گھر کے. اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہوگی؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسی باتوں کا علم جن سے ایک گھر کی اصلاح اور اس کی بہبود مقصود ہو. بہبود یعنی ترقی، جیسے باپ بیٹے، شوہر بیوی، بھائی بہن کے باہمی حقوق و فرائض، بہبود اطفال اور فیملی ویلفیئر وغیرہ کے اصول و ضوابط. یہ ہے تدبیر منزل. یعنی تدبیر منزل وہ حکمت عملی ہے جس سے ان مصلحتوں کو جانا جاتا ہے جن کا تعلق ایک گھر میں بسنے والے افراد کی اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے. جیسے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، میاں کے بیوی پر اور بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، مالک اور نوکر کے آپسی کیا معاملات ہیں، ان کے آپسی کیا حقوق ہیں. ان تمام کو جاننا اور اس کے مطابق حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہ ہے تدبیر منزل، تاکہ گھر کا انتظام سنورے اور سنبھلے اور گھریلو زندگی ترقی پذیر ہو، اولاد اور بچوں کے اندر ترقی آئے، ان کے اخلاق سنورے. اور جب ظاہر سی بات ہے کہ باہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے اور اس کو ادا کریں گے تو گھر میں خوشحالی پیدا ہوگی. اسی کو جو ہے تدبیر منزل کہتے ہیں کہ ایسی باتوں کا علم جن سے ایک گھر کی اصلاح اور اس کی بہبود مقصود ہو. تو ان چیزوں کو، ان اصول و ضوابط کو جاننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ باپ بیٹے اور شوہر بیوی، بھائی بہن کی جو باہمی حقوق ہیں ان پر عمل ہو سکے اور گھر کی بہبود اور ترقی ہو سکے. یہ ہے تدبیر منزل. حکمت عملی کی تیسری قسم ہے سیاست مدنیہ. سیاست کے لغوی معنی ہے انتظام کرنا، اور مدنیہ اس کو آپ دو طرح پڑھ سکتے ہیں. مدنیہ میم اور دال دونوں کے زبر کے ساتھ، مدنیہ. اس صورت میں مدینتن یعنی شہر کی طرف نسبت ہوگی. اور آپ اس کو مدنیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دال میم اور دال دونوں کے پیش کے ساتھ. اس صورت میں مدن یہ مدینتن کی جمع ہے.
تو سیاست کے معنی انتظام، اور مدنیہ یا تو مدینتن کی طرف نسبت ہے، اور اگر مدنیہ پڑھیں گے تو مدینتن کی جمع مدن کی طرف نسبت ہوگی۔ سیاست مدنیہ وہ حکمت عملی ہے جو کسی شہر، بستی، ملک کے تمام افراد، ان کی اصلاح اور بہبود کے متعلق احکام و اصول و قوانین کا علم، یہ سیاست مدنیہ کہلاتا ہے۔ کسی بستی یا شہر یا ملک کہ تمام افراد، ان کی اصلاح اور بہبود، ان کی ترقی، اس کے متعلق اس کے جو احکام اور اصول ہے، اس علم کا نام سیاست مدنیہ ہے۔ یعنی جن سے ان مصلحتوں کو جانا جا سکے جن کا تعلق ایک شہر یا ایک ملک کے باشندوں کی اجتماعی زندگی سے ہو، تاکہ ان اصول کو جان کر اس پر عمل پیرا ہو سکے اور اجتماعی زندگی سنور سکے، جیسے گورنمنٹ اور رعایا کے باہمی حقوق اور معاملات کا علم ہے، تاکہ دونوں فریق مل جل کر شہری مصالح کی تکمیل کر سکے۔ تو سیاست مدنیہ کا مطلب ہے کہ شہری اور ملکی انتظام، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ ملک کا اس طرح انتظام کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سیاست مدنیہ۔ تو یہ ہیں 3 قسمیں حکمت عملی کی: حکمت تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ۔ تہذیب اخلاق ایسی باتوں کا علم جن سے کسی شخص کی ذاتی اصلاح اور بہتری مقصود ہو، جیسے انسان کے اعمال ظاہرہ و باطنہ، فضائل و رذائل کا علم۔ تدبیر منزل ایسی باتوں کا علم جن سے ایک گھر کی اصلاح اور اس کی بہبود مقصود ہو، جیسے باپ بیٹے، شوہر بیوی، بھائی بہن کے باہمی حقوق و فرائض، بہبود اطفال اور فیملی ویلفیئر وغیرہ کے اصول و ضوابط۔ سیاست مدنیہ جو کسی بستی، شہر یا ملک کے تمام افراد، ان کی اصلاح و بہبود کے متعلق احکام اور اصول اور قوانین کے علم کو سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے۔ آگے حکمت نظریہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.